ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا ومهديا واهد به رواہ الترمذی. معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معاویہ عادل حکمران معاویہ رضی اللہ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی قرابتیں ہیں. جیسا کہ پچھلے درس میں آپ نے سنا ہوگا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو بہن ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو والد ہے ابو سفیان، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ کی خانوادہ نبوت سے گوناگو کئی رشتہ داریاں ہیں. اس کے علاوہ بھی معاویہ رضی اللہ عنہ دور نبوی میں، دور صدیقی میں، دور فاروقی میں، دور عثمانی میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کی قابل ذکر حکومتی اور جہادی خدمات انجام دے چکے ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت اتنی اعلیٰ اور اتنی عمدہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ پر اگر کوئی شخص طعن و تشنیع کرتا ہے گویا وہ تمام صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کر رہا ہے. فتاوی ابن تیمیہ میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جو معاویہ رضی اللہ عنہ کا گستاخ ہے وہ خلفائے راشدین کا گستاخ ہے اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا گستاخ ہے. اور یہ بھی بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ اہل الحدیث کی ہی خاصیت ہے کہ وہ ہر دور میں منہج حق کی ترجمانی کرتے ہیں اور وہ وقت کی ہر جاہلیت کو، وقت کے ہر فتنے کو پہچان لیتے ہیں اور اس کے خاتمے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اس کے باوجود جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شخصیات کو نہیں سمجھتے ہیں، زہریلے زبانوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور گند میں ڈبکیاں لگاتے ہیں، تو ایسے شخص کے مسلمان ہونے پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے شک کیا ہے. جو حضرات صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، ایسے شخص کے مسلمان ہونے پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے شک کیا ہے. یہ منہج اہل حدیث کی خاصیت ہے اور یہ منہج اہل الحدیث ہی ہے کہ حضرات صحابہ کرام کو اپنی جانوں سے بڑھ کر کے محبت کرتے ہیں. صحابہ کرام کی محبت
ان کی عزت، ان کے دفاع کے بنا ہم مردہ لاش ہے۔ اور اسلام کی یہ عظیم شخصیت معاویہ رضی اللہ عنہ، جن کے کارنامے، جن کے خدمات، جن کے اوصاف سے کتب احادیث، سیر اور تاریخ کے روشن اوراق پر نور کے کرنیں بکھر رہے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت صحابہ کرام کی نظر میں کیسے تھی، اس کو ہم نے پچھلے درس میں آپ لوگوں کے گوشے گزار کیا تھا۔ تو آج کے درس میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت سلف صالحین کی نظر میں اس پر مختصر طور پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو سب سے پہلا قول امام ابن کثیر رحمہ اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں، وَأَجْمَعَتِ الرِّعَایَةُ عَلَى بَيْعَتِهِ فِي إِحْدَى سَنَةٍ وَأَرْبَعِينَ فَلَمْ يَزَلْ مُسْتَقِلًّا إِلَى هَذِهِ الْمُدَّةِ إِلَى هَذِهِ السَّنَةِ الَّتِي كَانَتْ فِيهَا وَفَاتُهُ وَالْجِهَادُ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ قَائِمٌ وَالْغَنَائِمُ تَرِيدُ إِلَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ الْأَرْضِ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ فِي رَاحَةٍ وَعَدْلٍ وَصَفْحٍ وَعَفُوٍّ۔ البدایہ والنہایہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 41 ہجری میں تمام رعایا مسلمان حسنین رضی اللہ عنہما سمیت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت پر متفق ہو گئے۔ یہ مستقل یہ معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں دشمن ممالک سے جہاد جاری تھا۔ ان کے دور میں کلمۃ اللہ عالیۃ، رب العالمین کا کلمہ بلند تھا اور اطراف سے غنیمتیں لوٹ رہی تھی، اور اس وقت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے ساتھ مسلمان راحت، سکون، عدل و انصاف، درگزر اور معافی والی زندگی گزار رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا وہ بڑا سنہرا دور تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمان سکون، راحت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی تعلیمات دور دور تک پھیل رہی تھی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں توحید کی جڑیں مضبوط ہو رہی تھی، کلمہ توحید بلند ہو رہا تھا، اور اسلامی دشمنوں کے جو قلعے ہیں وہ قمع ہو رہے تھے۔ مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کی کمریں ٹوٹ رہی تھی اور باغیوں کا سر تن سے جدا کیا جا رہا تھا۔ تابعی ابو اسامہ حماد بن اسامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ زیادہ فضیلت والے ہیں یا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ زیادہ فضیلت والے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقاس بہم احد، کہا کہ معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کسی کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ الشریعۃ للآجوری، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہے، جو اصحاب ہے،
دنیا والوں نے کبھی ایسے اشخاص دیکھے ہیں نہ دیکھ سکیں گے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے یہ ہمارے یہاں معیار ہے، اور آگے کہتے ہیں، ان کے جملے کو اپنے دل و دماغ میں بٹا لے، کہتے ہیں کہ لہذا ہم اس شخص کو جو معاویہ رضی اللہ عنہ پر ٹیڑھی نظر ڈالتا ہے، اگر ہم کسی کو ٹیڑھی نظر ڈالتے ہوئے معاویہ رضی اللہ عنہ پر پائیں گے تو اس کو تمام صحابہ کرام کا گستاخ سمجھیں گے۔ اتنی عظیم شخصیت دین اسلام کی معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ البدایہ والنہایہ۔ اسی طرح سے دیکھا گیا کہ لوگ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو اہمیت دے رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، اہمیت دینی چاہیے، لیکن اہمیت دینے کے ساتھ ساتھ معاویہ رضی اللہ عنہ پر جملے کس رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا کہ جو گرد و غبار معاویہ رضی اللہ عنہ کے ناک میں داخل ہوئی ہے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے 1000 گنا بہتر ہے۔ وفایت الاعیان لابن خلکان۔ مطلب یہ اتنی عظیم شخصیت ہے، اس شخصیت کو وہی شخص جھٹلا سکتا ہے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں، امیر المؤمنین ملک الاسلام معاویہ رضی اللہ عنہ تمام مومنین کے امیر اور بادشاہ ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں کسی خطے کا امیر مقرر کیا، حالانکہ اس وقت معاویہ رضی اللہ عنہ اتنے تجربے کار نہیں تھے، اس کے باوجود معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس خطے کو مکمل طور پر باضابطہ سنبھالا اور لوگوں کو راضی رکھا اپنی سخاوت کے ذریعے سے۔ ابو اسحاق السبیعی رحمہ اللہ السنۃ للخلال میں کہتے ہیں کہ ما رأیت بعدہ مثلہ یعنی معاویہ، یعنی میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان سے افضل انسان نہیں دیکھا۔ کیا شان و شوکت والا یہ صحابی ہے جس کی تعظیم خود حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کر رہے ہیں، ان کے بعد تابعین تبع تابعین کی نظروں میں کتنی معزز شخصیت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہے، تو آج کی یہ ان ایرے غیر نتو خیروں کی کیا اوقات ہے جو معاویہ رضی اللہ عنہ پر زبان درازیاں کر رہے ہیں۔ ابراہیم بن میسرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، ما رأیت عمر بن عبدالعزیز ضرب انسانا الا انسانا شتم معاویۃ فإنہ ضربہ اسواقا۔ ابراہیم بن میسرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کسی شخص کو اتنا مارتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا اس شخص کو مارتے تھے جو معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو کوڑے مارتے تھے۔ تاریخ دمشق میں یہ بات موجود ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کہتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ
کاتب وحی ہے نہ خال المؤمنین ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کا جو قول ہے یہ بہت برا ہے اور پھینک دینے کے قابل ہے۔ ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، اور ان لوگوں کے معاملات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ السنۃ للخلال۔ تو خلاصے کے طور پر یہی بات ذکر کروں گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی تنقیص کرتا ہے، اس نے اپنے اندر بہت بڑی مصیبت پیدا کی ہے، اس کا دل برا ہو چکا ہے، تبھی جا کر کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے تعلق سے بدظنی پھیلا رہا ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام ہیں یہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ترین لوگ ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ہی کسی شخص نے پوچھا کہ میرے ماموں کے بارے میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی تنقیص کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فوراً جواب دیا، اس کے ساتھ مت کھاؤ۔ اتنی شدید تنبیہ کی جا رہی ہے، جب وہ شخص اس کے ساتھ کھاتا تھا، جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اس تعلق سے ذکر کیا تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فوری طور پر کہا ساتھ کھانا بھی مت کھاؤ، اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا یہ تمہاری آخرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور آپ کس ناحیے سے ایسے حضرات کو سن رہے ہیں؟ آپ کا ضمیر اس بات پر آمدہ کرتا ہے کہ جو شخص معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ اس کو کیا ہے بائیکاٹ کرنے کے بجائے آپ اس کو سن رہے ہیں۔ اور یہ بات بتاؤں کہ یہ انجینئر کا جب سے فتنہ شروع ہوا ہے اور جب سے یہ شخص صحابہ اکرام کے تعلق سے بدظنی گندے گندے شبہات پھیلانے کی کوششیں کر رہا ہے، اس وقت سے ہی اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے علماء کرام نے اس کے غلط شبہات اور کذب بیانی کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اور ہمارے نوجوان اس گندے جال میں پھنس رہے ہیں، اس غلط فہمی کا شکار ہے، جس کا ازالہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہمارے نوجوانوں کو کیا لگتا ہے کہ وہ اپنی اسکرین پر حوالے پیش کر رہا ہے، وہ ڈسپلے کر رہا ہے حوالے جات کو، وہ امت کو بتا رہا ہے فلا فلا حوالہ۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ایک ہے قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا فہم قرآن و حدیث ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ قرآن و حدیث کا حوالہ دینا یہ بڑی آسانی ہے، لیکن حوالے دینے کے ساتھ ساتھ جو بات کہی جا رہی ہے یا جو بات پیش کی جا رہی ہے کیا وہ واقعی اس میں موجود ہے، یہ اصل ہے۔ اور یہ شخص الٹ پلٹ کر کے اپنی مطلب کی چیزیں پیش کر رہا ہے، بریکٹ لگاتا ہے اور وہاں پر اپنی مطلب کی چیزیں پیش کرتا ہے جو کہ نہ احادیث میں ہے نہ رب کے قرآن میں ہے، اور ہمارے لوگ دھوکہ کھا جا رہے ہیں۔ علماء کرام کو سننا چاہیے، آپ علماء کو سنتے نہیں ہیں۔ یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، اس وقت شیخ سیف اللہ حفظہ اللہ ہے اور شیخ عامر سلفی حفظ اللہ ہے جو اس وقت اس خبیث شخص کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، اس کے غلط شبہات کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ خال المؤمنین ایک کتاب ہے فضیلت الشیخ عبد الرزاق بن عبد الشکر حفظہ اللہ کی، اس کتاب کو آپ اپنے مطالعے میں رکھیں۔ اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جتنے غلط شبہات پھیلائے گئے ہیں ان سارے شبہات کا بہترین انداز میں قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جواب دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر کے ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ مرتے دم تک
اس خالص منہج جو کتاب و سنت کا منہج ہے اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے، اور خالص جو کتاب و سنت سے ثابت شدہ ہے ان چیزوں کی ترویج کرنے والا، ان چیزوں کی نشر و اشاعت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔